میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک علمی شعبہ، اور الحمدللہ نہ صرف پاکستان کے کئی شہروں میں جامعۃ المدینہ قائم، بلکہ الحمدللہ ساؤتھ افریقہ، انڈیا، یو کے میں بھی جامعۃ المدینہ قائم و دائم ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں کم و بیش 160 جامعات اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے قائم ہیں، جس میں 10,000 کم و بیش 10,000 طلباء اور طالبات درس نظامی یعنی عالم اور عالمہ کورس فی سبیل اللہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ اور ان طلباء کے سرپرست اسلامی بھائیوں کا ایک اجتماع رکھا گیا ہے۔ اول تا آخر آج کے اس اجتماع میں ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ یقیناً ہم سبھی چاہتے ہیں کہ قیامت کا وہ وحشت والا، وہ خطرناک دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اگر اس دن شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے تو ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اگر آقا کا قرب قیامت کے دن مل جائے پھر تو مصیبتیں، مشکلیں حل ہی ہو جانی ہیں۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ نیت کر لیجئے، جو یہاں موجود ہیں، جو پاکستان میں یا جہاں جہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ، سرپرست موجود ہیں، وہ بھی نیت کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہماری بار بار توجہ اچھی نیتوں کی طرف کراتے ہیں۔ آئیے بیان سننے سے پہلے بھی ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اور حدیث پاک ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے ہم بھی اجتماع میں شریک ہیں تو بیان سننے کی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میں نیتیں کرتا چلا جاؤں گا اور آپ انشاءاللہ کہہ کر اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔
ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، اہم باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، اس سے بچوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ الحمدللہ آج جامعۃ المدینہ میں طلباء، اساتذہ، ناظمین، مجلس کے اراکین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کئی مقامات پر جامعات میں سرپرست اسلامی بھائی یعنی طلباء کے والد صاحب، بھائی اور خاندان کے افراد جمع ہیں، یہاں بھی کچھ اسلامی بھائی الحمدللہ ہمارے طلباء کے سرپرست اسلامی بھائی موجود ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج چونکہ ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی شامل ہیں، وہ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں جو بظاہر جامعۃ المدینہ میں پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، لیکن ان کا جامعۃ المدینہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور تعلق کیوں ہے؟ کہ ان کے بھائی، ان کے بیٹے یا ان کے گھر کا کوئی فرد جامعۃ المدینہ میں آ کر علم دین حاصل کر رہا ہے۔ لیکن آج کل چونکہ بڑا میٹریلسٹک دور ہے، بڑا یوں سمجھ لیں کہ مادیت کا دور ہے، ہو سکتا ہے ان کو بھی کوئی خاندان والے، دوست، احباب یہ بات کرتے ہوں کہ جناب کہاں اپنے بچے کو مولوی بنانے بھیج دیا ہے، جامعہ میں بھیج دیا ہے، کالج پڑھاتے، اسکول پڑھاتے، یونیورسٹی پڑھاتے، اس کا فیوچر برائٹ ہو جاتا اور بڑی ترقی دنیا میں کرتا۔ آج کے دور میں جناب یہ چیزیں اتنی اہمیت کی حامل نہیں، تو یا تو کچھ لوگ یا پھر شیطان وسوسے دلاتا ہے۔ تو کچھ باتیں پہلے ان سے کرتے ہیں کہ آپ پہلے تو توجہ سے یہ سنیں کہ آپ نے جو قربانی دی ہے، واقعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان سرپرست اسلامی بھائیوں نے، ان والدین نے یہ بہت بڑی قربانی دی ہے کہ اپنے گھر کا فرد، اپنا بیٹا، نوجوان، انہوں نے جامعۃ المدینہ میں دعوت اسلامی والوں کے حوالے کیا کہ اس کو عالم دین بنا دیں، قرآن پاک کا، حدیث کا اسے علم آ جائے۔ تو یہ آپ نے نقصان کا سودا نہیں کیا، آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بلکہ سچی بات یہ ہے، یہ ہم سب پر ضروری بھی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیم، جو فرض علوم ہیں، جو علم سیکھنا ضروری ہیں، علم دین سکھائیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو اس میں سے کچھ کھا لیا کرو، یعنی علم دین کے حلقوں سے کچھ حاصل کر لیا کرو۔ بے شک میں تمہیں کہتا ہوں، حلقوں سے مراد قصوں کے حلقے ہیں نہیں، بلکہ علم دین کے حلقے۔ اب یہ جو رات کو گیدرنگ، چوپالیں اور جناب وہ فرینڈ سرکل کے جو حلقے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، یہ جو علم دین کے حلقے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس سے کچھ کھا لیا کرو کیونکہ یہ جنت کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو علم دین پڑھنے پڑھانے والے گویا جنت کے باغات میں سے اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین اپنی اولاد کو سکھانا، اپنے بچوں کو سکھانا، اچھا ادب سکھانا، وہ کس قدر ضروری ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان بن ابراہیم بن محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، آپ ایک شخص کو فرما رہے تھے، اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ، بے شک تم سے تمہارے لڑکے کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو تم نے اسے سکھایا، اور تمہارے بیٹے اور تمہارے اس بیٹے سے تمہاری فرما برداری اور اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ والد اور بیٹے دونوں کے لیے درس ہے۔ والد سے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسا ادب سکھایا، کیا علم سکھایا، اور بیٹے سے والد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کی کتنی فرما برداری اور اطاعت کی۔ اس حدیث پر ان والدین کو غور کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں یہی گرفت میں آئیں گے۔ اگر صرف والدین ہی اپنی اولاد کی دینی تربیت اور تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دے لیں تو علم دین سے دوری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر افسوس کہ دنیاوی علوم کے سکھانے میں تو والدین ہر قسم کی تکلیف گوارا کر لیتے ہیں۔
آج دیکھیے نا، اسکول کی فیس بھی دیں گے، کتابیں بھی خرید کر دیں گے، بڑی بڑی سورسز لگاتے ہیں فلاں اسکول میں داخلہ مل جائے، ویٹنگ لسٹ میں نام لکھانا ہوتا ہے، اور اگر بچہ پھر اسکول نہ جائے تو والدین پریشان، بچے پر سختی بھی ہو رہی ہے۔ آج اسکول کی چھٹی کیسے ہو گئی؟ وین والا اگر گھر پہ آنے جانے کے لیے وین لگائی ہوئی ہے، وین والا نہیں پہنچا تو والد صاحب نیند سے اٹھ کر، بلکہ والدہ بھی اب تو اٹھ جاتی ہیں، جناب وہ رکشہ وکشہ کرا کے بچے کو چھوڑنے جائیں گے، کسی صورت اسکول کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر مہنگی اسکول میں داخلہ ہو گیا، اب ٹیوشن بھی دلانا ہے، تاکہ بچے کو جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے وہ پرٹیکولرلی اس کو سمجھ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ بچہ اسکول کی تعلیم سے پیچھے رہ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، ایک طرف توجہ کا یہ عالم، اس قدر اس کے اوپر ہمارا ایمفسائز، اس قدر اس پر زور ہے، اور آپ سوچئے کہ علوم دین سیکھنے کے حوالے سے ہمارا کیا حال ہے۔ بعض ایسے بدقسمت والدین کو بھی دیکھا گیا کہ اگر اولاد علم دین کی طرف راغب ہوتی ہے تو اسے جبرن منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کیا رکھا ہے۔ یاد رکھیے، ہم دنیاوی علم کی اہمیت اور ضرورت کا انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ دینی علم کے بعد ہے، فرسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح علم دین ہے۔ بے شک اگر شرعی تقاضوں کے مطابق آپ دنیاوی علوم سیکھتے کوئی حرج نہیں، لیکن علم دین تو فرسٹ پریورٹی پر رکھیں، پہلی ترجیح پر رکھیں۔ اور معاذ اللہ والدین کا یہ کہنا کہ علم دین میں رکھا ہی کیا ہے، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ اول تو یہ جملہ ہی کفریہ ہے کہ علم دین کی تحقیر یعنی توہین ہے، اور دوسری بات اس پر غور کر لیں کہ علم دین سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عبادت، انبیاء کی وراثت، دنیا اور آخرت کی خیر خواہی اور قبر و حشر میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج نہیں تو کل جب حساب کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا پڑے گا، اس وقت تو سب کو پتا چل جائے گا کہ علم دین کیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، صرف اسی بات پر غور کر لیں کہ مرتے وقت اگر کسی شخص سے ملاقات ہو، آپ نے کوئی ایک شخص ایسا دیکھا ہے جو اس بات پر حسرت کر رہا ہو کہ موت کا وقت قریب آ گیا، میں انجینئر نہ بن سکا، اس کا بڑا افسوس ہے، اب بس آخری سانسیں رہ گئی ہیں، ڈاکٹر نہیں بن سکا، اس کا بڑا افسوس رہ گیا، میں جناب فلاں ڈگری حاصل نہیں کر سکا، ڈپلومہ نہیں کر سکا، اس کا بڑا افسوس ہے۔ کوئی ایک شخص مرنے سے پہلے آپ کو ایسا ملا ہو جس کو یہ حسرت ہو؟ ایسے لوگ تو آپ کو ملیں گے مرنے سے قبل کہ کاش قرآن پاک ہی پورا پڑھ لیا ہوتا، ترجمہ اور تفسیر سمجھ آ گئی ہوتی، کاش میں عالم دین بن کر دنیا سے جا رہا ہوتا، اے کاش میں حافظ قرآن بن کر دنیا سے جا رہا ہوتا، کاش حدیث پاک میرے سینے میں محفوظ ہوتی، یہ علم لے کر دنیا سے جا رہا ہوتا، افسوس علم دین سے محروم دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ بڑی واضح لائن ڈرا کر رہی ہے، یہ بڑی واضح ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ مرتے وقت حسرت کس چیز کی رہی؟ علم دین نہ سیکھنے والوں کو۔ تو پھر پریورٹی کیا ہے، پھر ترجیح کیا ہے، پھر ضروری کیا ہے؟ خود ہی سمجھ لیجئے کہ علم دین یہ کس قدر ضروری ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ مرتے وقت جو حسرت ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ بھی ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں وہ باقی رہتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مرنے کے بعد بھی یہ عمل ختم نہیں ہوتے، اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، اور نمبر 2 علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو، اور نمبر 3 اولاد صالح جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ اللہ اللہ، خوش ہو جائیے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو اے وہ اسلامی بھائیوں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جن کے بچے عالم باعمل ہیں، جن کے بچے دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا والوں کی نہ سن کر بڑے تانے دیے ہوں گے، خاندان والوں نے ان کی ایک نہ سنی، اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروا لیا۔ مبارک ہو آپ کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں
اولاد جو صالح ہوتی ہے مرنے کے بعد والدین کے لیے دعا کرتی ہے، یہ عمل بھی جاری رہتا ہے. علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو وہ بھی جاری رہتا ہے. ارے آپ کا بیٹا عالم بن گیا، دوسروں کو علم سکھاتا چلا گیا، کتنے اس کے شاگرد بن گئے، دنیا کے کونے کونے میں جا کر علم دین کی شمع کو اس نے روشن کیا. ارے اس طالب علم کو، اس عالم کو، اس مدنی کو تو ثواب ملے گا، مگر رب کی رحمت سے امید جو اس کے والدین جنہوں نے قربانی دی، وہ بھائی جس نے اپنے بھائی کو سپورٹ کیا کہ آپ عالم بن جائیے، میں گھر کی کفالت میں کچھ ہاتھ بٹا دوں گا، خوش دلی کے ساتھ رشتہ داروں نے جانے کی اجازت دی. اللہ کی رحمت سے امید ان تمام سپورٹرز کو، ان تمام حصہ ملانے والوں کو ضرور اجر و ثواب ملے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عالم دین بن جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ فلاں میرا بیٹا اس ڈگری ہولڈر ہے، اس نے دنیا کی فلاں یونیورسٹی سے یہ ڈگری حاصل کی ہے. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کوئی ایک حدیث بتا دیجئے، کوئی ایک روایت بتا دیجئے کہ فلاں انجینئر کے والدین کو قیامت کے دن یہ اجر و ثواب ملے گا، یا فلاں ڈگری ہولڈر کے گھر والوں کو یہ ملے گا، فلاں جناب کوئی بہت بڑا ڈپلوما ہولڈر ہوگا تو جناب قبر میں اس کو یہ کچھ عطا کیا جائے گا. آپ ایک روایت، ایک حدیث، ایک ایسا قول نہیں لا سکتے، مگر احادیث، قرآن پاک کی آیات، روایات علماء کے فضائل میں مزین ہیں، پکار پکار کر کہہ رہی ہیں. ارے ساری زندگی کچھ نہ کیا جائے، اگر علم دین ہی صحیح معنوں میں حاصل کر لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے، اور اس بنا پر اگر دنیا کی زندگی تھوڑی سی مشکل بھی ہو جائے تو یہ گوارا کر لینا چاہیے، کیونکہ اخروی آخرت کی جو انعامات کی لسٹ ہے، عقل حیران ہے کہ رب تعالیٰ نے علماء کے لیے کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں، کیسی کیسی راہیں آسان کر دی ہیں. سنیے سنیے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی راستے پر علم کی طلب میں چلے، علم سیکھنے کے لیے جس راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور جب کوئی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور اس کو پڑھائے تو ان پر سکینہ، اطمینان و سکون اترتا ہے، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور ملائکہ گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ان کا ذکر کرتا ہے جو اس کے مقرب ہیں، اور جس کے عمل نے سستی کی تو اس کا نصب اسے تیز رفتار نہیں کرے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جنت کا راستہ آسان علم دین سیکھنے میں ہے. علم دین کس قدر برکت والا. آج ساری رات فضول باتوں میں لوگوں کی گزر رہی ہے. موقع ملا ہے تو عرض کر دوں، موبائل فون نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. میں اپنے طلباء سے بھی گزارش کروں گا اس بلا سے دور رہیں. واقعی ضرورت نہ ہو تو موبائل بالکل نہیں ہونا چاہیے. ساری رات لوگ موبائل پر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، اور شاید جب یہ موبائل فون آف کرتے ہوں گے نا تو گناہوں کا ایک بہت بڑا انبار لے کر یہ موبائل فون بند ہوتا ہوگا. پتہ نہیں کتنی غیبتیں ہو گئی ہوں گی، بے حیائی کی باتیں ہوئی ہوں گی، فضول باتیں ہوئی ہوں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ نامحرم سے باتیں ہوئی ہیں تو پھر اس کے بارے میں خود سوچ لیجئے. مدنی چینل کے وہ ناظرین جو موبائل فون کے پیکج کے نام پر طرح طرح کی دوستیاں قائم کیے بیٹھے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے آپ نے گھنٹوں بات کی، کچھ ثواب ملا آپ کو؟ آئیے میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ آپ ایک لمحہ بات کریں، ایک لمحہ، سیکنڈوں کی بات ہوگی، اس کا کیا ثواب ہے. سنیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم دین میں آپس میں ایک لمحہ کلام کرنا، اونلی فیو سیکنڈز، ایک لمحہ کلام کرنا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے. خوش نصیب ہے وہ طلبہ، خدا کی قسم خوش نصیب ہیں جو رات سونے سے پہلے تعلیمی حلقے لگاتے ہیں، علم دین میں تکرار کرتے ہیں، صبح کیا سنانا ہے، آج کیا پڑھا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. اللہ اللہ، بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ. لیکن خدا را آپ کو بھی فضول باتوں سے بچنا ہے. اور جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت مجھے سن رہے ہیں، سوچئے کہ علم دین کی برکت کیسی. ارے لمحہ بات کر لیں، ساری رات عبادت کا ثواب ہے. اور ہماری گفتگو کا کیا آج کل کرائیٹیریا ہے، ہم کس طرح گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح راتیں برباد کر رہے ہیں، خود فیصلہ کر لیجئے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سچی بات تو یہ ہے، میں بیان کرتا چلا جاؤں
دن گزر سکتے ہیں, شاید الفاظ ختم ہو سکتے ہیں, علم اور علماء کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ایک ایسی حدیث پاک سناتا ہوں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم اور علماء کے فضائل پر یہ جو ارشاد فرمایا, اس میں کتنے سارے فوائد کا تذکرہ کیا. وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے, وہ اسلامی بھائی جو ابھی سوچ رہے ہیں جامعہ میں جائیں نہ جائیں, نہیں جناب یہ پریورٹی یہ ہے. وہ والدین جو اس وقت تذبذب میں ہیں دنیا میں, اگر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بڑے فضائل بیان کر رہے ہیں لیکن یہ دنیاوی علوم بھی ضروری ہے. میں نے پہلے کہا ہم دنیاوی علوم کے آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہے, آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دنیاوی علوم حاصل نہ کریں. اگر شریعت اجازت دیتی ہے, یہ بھی چیک کرنا ہوگا کہ جو بچہ پڑھنے جا رہا ہے یا جہاں جس انسٹیٹیوٹ میں جس کالج میں آپ نے داخل کیا ہے, اگر وہاں شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں تو بھیجیے آپ. لیکن یہ تو نہ کیجیے نا کہ جناب سائنس پڑھانے کے چکر میں بچہ قرآن بھی بھول گیا, اس کو قرآن ہی نہیں آتا. آپ کا بچہ دنیا بھر کے ڈاکیومنٹس پڑھ سکتا ہے, دنیا بھر کے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر جانتا ہے, اس کو جناب طرح طرح کے سائنسدانوں کے نام یاد ہیں, اس کو میتھمیٹکس کے سارے فارمولے آتے ہیں. مگر اسی شخص سے اگر پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ مسلمان ہو, نماز کے فرائض کتنے بتا دیجئے, وضو کے فرائض غسل کے فرائض کتنے بتا دیجئے, مجھے بتائیے آپ کا بچہ آپ کو مرنے کے بعد کیا میتھمیٹکس یا سائنس کی کتاب پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا؟ آپ کا بچہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد BSc کی ڈگری دکھا کر آپ کو ایصال ثواب کرے گا کہ جناب آپ کا بچہ آپ کے مرنے کے بعد قرآن پڑھ کر آپ کو ایصال کرے گا, احادیث کی کتابیں پڑھ کر اور پڑھا کر آپ کو ایصال ثواب کرے گا, قرآن پاک کی تلاوت کر کے نوافل پڑھ کے آپ کو ایصال ثواب کرے گا. تو جو مرنے کے بعد کنٹینیو رہنا ہے عمل, اس کا بھی تو کچھ انتظام کر کے جائیے. اب یہ سنیے حدیث پاک. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے علم کی تعلیم خشیت ہے, علم کی طلب عبادت ہے, علم کا مذاکرہ تسبیح ہے, بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے, مستحقوں میں علم خرچ کرنا قرب الہی کا ذریعہ ہے, علم حلال و حرام کا نشان ہے, جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے, تنہائی میں مونس ہے, پردیس میں رفیق ہے, خلوت میں ندیم ہے, راحت و مصیبت کا بتانے والا ہے, دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے, دوستوں میں زینت ہے. علم کے ذریعے خدا بعضوں کو اٹھاتا ہے اور نیکیوں کے میدان میں ایسا پیشوا بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں. ان کی سیرت کو نمونہ بنا دیا جاتا ہے, ان کے قول پر عمل کیا جاتا ہے, ملائکہ ان کی خدمت پر راغب ہوتے ہیں, فرشتے اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں, ان کی مغفرت کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں, زمین کے کیڑے مکوڑے, خشکی کے درندے اور چرند دعا کرتے ہیں. جہالت کے مقابلے میں علم دلوں کے لیے زندگی ہے, تاریکی میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے. علم ہی کے ذریعے بندے دنیا اور آخرت میں نیکوں کے مرتبے پاتے اور بلند درجے حاصل کرتے ہیں. علم میں غور و فکر کرنا روزے کے برابر ہے, علم میں مشغولیت راتوں کا جاگ کر عبادت کرنے کے برابر ہے. علم ہی سے رشتے جڑتے ہیں, علم ہی سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے. علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. نصیب والوں ہی کو علم کی توفیق میسر آتی ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم مال سے بہتر ہے, کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے, ہمیں سنبھالنا پڑتا ہے مال کو, اور مگر علم تمہارا نگہبان ہوتا ہے, علم تمہیں سنبھالے گا. مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. علم حاکم ہے اور مال محکوم, مالدار چل بسے, لیکن علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے. بے شک ان کے جسم مٹ گئے ہیں مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں ہیں. فیصلہ کر لیجئے, مالدار بننا ہے یا عالم دین بننا ہے. اور رہی بات نیسیسٹیز کی, رہی بات ضروریات زندگی کی, میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں, یہاں بھی موجود ہیں, مدنی چینل پر بھی ہوں گے, جامعہ میں بھی ہوں گے. آج کل ہمارے ملک میں بڑی بے روزگاری, ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بے روزگاری کو دور فرمائے, مہنگائی کے اس سیلاب کو دور فرمائے. بدقسمتی سے مہنگائی کے ہاتھوں, بے روزگاری کے ہاتھوں آئے دن آپ کو خبریں ملتی ہیں کہ فلاں نوجوان نے خودکشی کر لی. خودکشی حرام موت ہے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. مگر سوال یہ ہے, اگر آپ تاریخ اٹھا لیں کہ پچھلے سال کتنے 100 افراد نے خودکشی کی,
ان میں کتنے علماء نے خودکشی کی. آپ ریشیو دیکھ لیجئے, بے روزگاری کی وجہ سے تو آپ کو شاید نہ ہونے کے برابر, شاید بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی نہیں ہوگی, اللہ نہ کرے اگر کوئی اور وجہ ہو, حالانکہ یہ حرام موت ہے, بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ کو ایم اے پاس, آپ کو بی اے پاس, آپ کو ڈاکٹر, آپ کو پتہ نہیں زندگی کے کون کون سے شعبوں کے لوگ بے روزگاری کی بنا پر خودکشی کرتے نظر آئیں گے. یہ علماء نظر کیوں نہیں آتے؟ ایک تو وہ علم دین والے ہیں, ان کو پتہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی اچھی بات. دوسری, الحمدللہ ہمارے یہاں علماء بے روزگار نہیں رہتے. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں پھر آ جائے دعوت اسلامی میں, سبحان اللہ, دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ تو دعوت اسلامی کے سر کا تاج ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں یہ دعوت اسلامی کا مغز ہے. پوری دنیا دعوت اسلامی میں علماء کی ضرورت ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کہ 100 سے زائد ویکنسیز جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی ہے کہ ہمیں آئیے اور ہمیں جناب جوائن کر لیجئے, فلاں فلاں شعبے میں آپ کی ضرورت ہے, ہم تلاش کر رہے ہیں. تو یہ اسلامی بھائی فارغ کم ہو رہے ہیں, ہمارے پاس جگہ زیادہ ہے. تو دعوت اسلامی میں تو ویسے ہی فیوچر برائٹ ہے علماء کا. تو کبھی بھی یہ ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ جناب بچوں کو عالم بنا دیں گے تو پھر گھر بار کا, فیملی کا, کاروبار کا, مال کا کیا ہوگا. مجھے بتائیے, میرا رب اگر ڈاکٹر کو رزق دے سکتا ہے, میرا رب اگر دنیاوی علوم پڑھنے والوں کو رزق دے سکتا ہے, تو کیا قرآن و حدیث پڑھنے والے کو بے روزگار رکھے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے کر علم دین سیکھنے والوں کو کیا میرا رب بے روزگار رکھے گا؟ اس پر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہ ہماری عقل کا فطور ہے. ارے جو صبح و شام اللہ کے نام سے صبح کرتے ہوں, شام اللہ کے نام سے کرتے ہوں, صبح و شام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہوں, ان پر کیسے کرم کے دروازے کھلیں گے, کیسی رحمتوں کی برسات ہوگی. اور والدین, ان کو تو خوش ہو جانا چاہیے. علماء کے بارے میں آتا ہے محشر کے دن جب یہ اعلان ہوگا کہ لوگ جنت کی طرف جائیں, تو علماء کو روک لیا جائے گا کہ آپ رکیے, اور آپ کچھ اور لوگوں کی جو آپ کے رفقا ہیں, آپ کے قریبی ہیں, ان کی بھی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائیے. روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ ایک شخص عالم دین کا ہاتھ پکڑ لے گا, حضرت میں نے آپ کی فلاں وقت تھوڑی سی خدمت کی تھی, وہ عالم دین اس کی بھی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. تو والدین, ان کا مرتبہ کتنا ہوگا جن کے بچے عالم دین بن رہے ہیں, جن کے بچے علماء ہوں گے, جن کے بچے حفاظ ہوں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ والدین جو علماء کے والدین ہوں گے, ان کو قیامت کے دن ایک حلہ, ایک بڑا ہی شاندار جنتی لباس پہنایا جائے گا. وہ پوچھیں گے مولا یہ اکرام, یہ کرم نوازی کیوں؟ تو ارشاد ہوگا تمہارا بیٹا عالم دین ہے, اس لیے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے. خدا کی قسم, یہ ساری دنیا کی ڈگریاں ایک طرف, قیامت کے دن کا وہ اکرام, قیامت کے دن کی وہ عزت ایک طرف. اور اگر بچہ عالم دین بن جائے اور واقعی باعمل عالم دین بن جائے, تو والدین کے تو وارے نہیں آ رہے, مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب کے تحفے پہنچتے رہیں گے. تو جو یہاں موجود, ان کو تو انشاءاللہ بہت مبارک ہو. لیکن جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, آپ بھی آگے بڑھیے, اپنی آخرت بہتر کیجئے, اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے. ٹھیک ہے, اگر آپ 8 سالہ جامعۃ المدینہ میں نہیں بھیج سکتے تو کوئی بات نہیں, جو نیسیسری علم دین ہے وہ تو سکھائیے. دعوت اسلامی کے ماحول سے اٹیچ تو کیجئے, اجتماعات میں خود بھی آئیے, انہیں بھی لے کر آئیے, مدنی قافلوں میں خود بھی سفر کیجئے, انہیں بھی سفر کروائیے. ہاں, میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, یہاں جو سرپرست موجود ہیں ان سے بھی, جو جامعۃ المدینہ میں موجود ہیں, سیٹسفائی نہیں ہو جانا, مطمئن نہیں ہو جانا میرا بچہ عالم بن گیا, میرا بچہ حافظ بن گیا, میرا بچہ مسجد کا امام, میرا بچہ سر پر امامہ پہنتا ہے, چہرے پر داڑھی ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ او بھائی, اپنا بچہ دے دیا نا جامعہ میں, اس سے گزارا نہیں ہوگا. اپنی قبر میں آپ نے جا کر پہلے اپنے اعمال کا تو جواب دینا ہے. آپ نے بھی نماز پڑھنی ہوگی, آپ نے بھی چہرے پر داڑھی سجانی ہوگی, آپ نے بھی گناہوں سے بچنا ہوگا. اور میں تو اس مدنی منع اور اس طالب علم سے بھی گزارش کروں گا کہ بھائی, جس کے والد صاحب ماحول سے دور ہیں, جس کے بھائی ماحول سے دور ہیں, ہم ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے چلے ہیں, اپنے بھائی اپنے والد پر بھی انفرادی کوشش کیجئے. ٹھیک ہے, محبت کے ساتھ, پیر پکڑ کے, ہاتھ جوڑ کے, فکر ہونی چاہیے. اچھا نہیں مانتے, آپ طالب علم ہیں, آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, آپ تو رو رو کر دعا کریں کہ مولا میرے والد صاحب کو مدنی ماحول مل جائے, میرے بھائی کو مل جائے. جو خاندان میں دور ہے, اہل خانہ کا حق تو زیادہ ہے, ان پر انفرادی کوشش کی زیادہ ضرورت ہے. چلیں لگے ہاتھوں جو سرپرست یہاں موجود ہیں, اور جو میں ان کو تو نہیں دیکھ پا رہا جو پاکستان بھر میں کہاں کہاں موجود ہیں, لیکن آپ
چلیں ہمارے اس اجتماع کو دیکھ رہے ہیں, آج نیت کر لیں, علم دین کی اتنی فضیلت سنی, اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آپ کو انعام دیا. سچی بات یہ ہے بھائی, لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے بچے ہیں, سب کے بچے عالم کیوں نہیں بن رہے؟ تو پتہ چلا اس میں میرا کمال کوئی نہیں, میرے رب کا مجھ پر احسان کہ میرے دل میں یہ بات آئی, میں نے اپنے بچے کو عالم بنانے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخل کر دیا. تو رب نے انعام کیا نا ہم پر, رب نے احسان کیا آپ پر. اب آپ کا کام ہے شکر ادا کیجئے, اور شکر کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ رب کی نافرمانی نہ کی جائے. تو آج نیت کر لیں تمام سرپرست اسلامی بھائی, زہ نصیب آج جامعہ کی عمارت میں آئے ہیں, علماء کا قرب آپ کو ملا ہوا ہے, طالب علم دین کے قریب بیٹھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ان پر, ان کی راہ میں فرشتے پر بچھائیں, اور آپ ان کے قریب. تو آپ سوچیں اب تو نیک لوگوں کا قرب مل گیا نا, تو اچھی اچھی سارے نیتیں کر کے جائیں. جتنے اس وقت سرپرست اسلام میں مجھے مدنی چینل پر جامعات میں بیٹھ کر سن رہے ہیں یا اپنے اپنے گھروں پر سن رہے ہیں, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ جامعہ میں آئے نا, نماز کا تحفہ لے کے جائیے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پابندی کے ساتھ 5 وقت آپ نماز کی نیت کر لیں. اچھا, اب چہرے پر اگر داڑھی نہیں ہے, آپ کا بیٹا عالم بن رہا ہے, آپ کا بھائی عالم بن رہا ہے, تو عالم کا بھائی بھی سنت رسول والا صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے. تو سارے نیت کر لیں, انشاءاللہ آج سے سرکار کی سنت چہرے پر سجائیں گے انشاءاللہ. اور یہ اتنی پیاری سنت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کہ قبر میں اندھیرا بہت سنا ہے نا, قبر کی اندھیری رات ہے, اور وہاں جائیں گے تو بڑا ڈر بھی لگے گا, خوفناک رات ہے. یہاں اکیلے اندھیرے کمرے میں ہم نہیں رہ سکتے. اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت سچی باتیں, ساری باتیں پیاری لکھتے ہیں. یہ بات کیا لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے. فرماتے ہیں قبر کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے چہرے کے عشق کی نشانی لے کر جا رہا ہوں. کیا ہوگا اس سے؟ لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. انشاءاللہ یہ داڑھی قبر میں چراغ بن جائے گی, اندھیری قبر کا چراغ ہوگی. تو آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ چہرے پر داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا, اب امامے کا تاج بھی لے جائیے. تو جو انشاءاللہ میرے سرپرست اسلامی بھائی موجود ہیں, میں امید رکھتا ہوں ہمارے ناظرین نے انتظام کیا ہوگا, نہیں کیا تو جلدی جلدی کر لیں انشاءاللہ. آج پاکستان بھر میں, بیرون ملک, جہاں جہاں جامعہ میں سرپرست آئے ہیں, جامعہ سے جب اپنے گھر کو لوٹیں تو سر پر امامے کا تاج سجا کر لوٹیں. تو انشاءاللہ ان کو لگے گا کہ واقعی میں علماء کی صحبت سے ایک نیک محفل سے واپس آیا ہوں. تو زہ نصیب جس بیٹے یا جس بھائی کے یعنی جس بیٹے کے والد آئے ہوئے ہیں, جس بھائی کے بھائی آئے ہوئے, رشتہ دار آئے ہوئے, وہی انفرادی کوشش کریں. اور مجھے زیادہ خوشی یہ ہوگی کہ وہی اپنے والد یا اپنے بھائی کے سر پر آج یہ وقت, تاریخی وقت آ جائے کہ امامے کا تاج سجا کر اپنے بھائی کو, اپنے والد کو گھر بھیجیں. تو انشاءاللہ آپ دونوں میں مزید محبتیں بھی پیدا ہوں گی, اور ایک زندگی کا یادگار لمحہ بھی بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام سرپرستوں کو جو آئے ہیں, جو نہیں آ سکے, ان سب پر اپنی انوار و تجلیات کی بارش برسائے. اب پیارے اسلام بھائی, ایک اور بات آپ سے مجھے شیئر کرنی تھی, ذکر کرنا تھا. ماجرا یہ ہے کہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, اور کس بڑے پیمانے پر دعوت اسلامی اپنی خدمت سر انجام دے رہی ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 10,000 کے قریب جامعۃ المدینہ کے طلباء اور طالبات درس نظامی صرف پاکستان میں کر رہے ہیں. اس طرح یو کے میں جامعات, ہند میں جامعات, ساؤتھ افریقہ میں جامعات, اور اب ہمارا انشاءاللہ اسی سال یعنی ہمارا رمضان کے بعد جامعہ پھر شروع ہوں گے, تو پاکستان میں کئی جامعات اور کھل جائیں گے, اس کی بھی درخواستیں آ چکی ہیں. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ کینیا اور نیپال اور بنگلہ دیش, وہاں پر بھی انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کا قیام ہوگا. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ کینیا میں, نیپال میں, بنگلہ دیش میں, تینوں جگہ پر انشاءاللہ پاکستان کے ہمارے درس نظامی سے فارغ ہوئے علماء انشاءاللہ وہاں تدریس کرانے کے لیے جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ کتنا بڑا ایکسپوجر ہے, کتنی بڑی مواقع ہیں کہ یہاں سے پڑھ کر دنیا بھر میں جا کر پڑھا رہے ہیں. بلکہ اس وقت یو کے میں بھی جو جامعۃ المدینہ چل رہا ہے, وہاں بھی ہمارے پاکستان کے, ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی جا کر وہاں پر الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی تربیت کر رہے ہیں, علم دین سکھا رہے ہیں. تو یہ تو فقط ایک جامعۃ المدینہ شعبہ نا, ایسا نہیں دعوت اسلامی کا ایک ہی شعبہ ہے. جامعۃ المدینہ صرف اس ایک شعبے کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کو سالانہ کم و بیش 15 کروڑ روپے کے اخراجات ہوتے ہیں. ایک سال کے 15 کروڑ روپے, اور یہ فقط جامعۃ المدینہ ہے. اور کتنے شعبے ہیں؟ آپ اگر مدنی چینل دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کتنے شعبے ہیں. 50 کے قریب دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹس, 50 کے قریب شعبے ہیں. میں چلیں آپ کو چند شعبے بتا دیتا ہوں.
آپ نے جامعۃ المدینہ سنا، مدرسۃ المدینہ، جیلوں میں دعوت اسلامی کا کام، دارالفتہ اہل سنت، پھر خود کروڑوں دلوں کی دھڑکن مدنی چینل جس نے گھر گھر میں پہنچ کر دھومیں مچائی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد اسلامی بہنوں میں مدنی کام، پھر مساجد کی تعمیر، تو پھر جناب اور گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں میں کام، آئی ٹی کا شعبہ، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی خدمت الگ ہو رہی ہے، پھر بیرون ملک ساری دنیا میں مدنی قافلے بھیجنا، وہاں فیضان مدینہ کا تعمیرات کے معاملات، تو 50 کے قریب شعبے ہیں۔ ایک شعبہ جامعۃ المدینہ جس میں آج آپ آئے ہوئے ہیں، اس کا 15 کروڑ روپے کا سالانہ خرچ، 50 شعبوں کا خرچ کتنا ہوگا؟ دوسرا شعبہ مدرسۃ المدینہ دیکھ لیتے ہیں، 75,000 کے قریب پورے پاکستان میں طلباء، مدنی منع اور مدنی منیاں فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس مدرسۃ المدینہ کے شعبہ، اس کے خرچے کتنے؟ اس کے تقریباً 12 کروڑ روپے سالانہ خرچ۔ اب آ جائیں تیسرا شعبہ مدنی چینل، آپ سب دیکھتے ہیں مدنی چینل، مزہ بھی آتا ہے آپ کو، یہ مدنی چینل فقط مہینے کے 2.5 کروڑ روپے خرچہ مانگتا ہے، سال کے 30 کروڑ روپے ہو گئے تقریباً۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا خرچ، 30 کروڑ، 12 کروڑ، 15 کروڑ، 3 شعبوں کو ملائیں تو 50-60 کروڑ روپے ہو گئے، 50 شعبے ہیں، میں گنواتا چلا جاؤں تو خرچے ہی خرچے ہیں۔ اب یہ خرچے پورے کہاں سے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے خرچے پورے ہوتے ہیں، اور وہ خرچے آپ ہی اسلامی بھائی ہمارا تعاون کرتے ہیں، دنیا بھر کے ذمہ داران کوششیں کرتے ہیں، مسلمان ہم سے تعاون کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات دیتے ہیں، لیکن ہمیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ابھی آگے بڑھنا ہے۔ 160 جامعات ہماری منزل نہیں ہیں، پاکستان کے کئی شہر ایسے ہیں جہاں جامعات نہیں ہیں۔ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم نے علم دین کی اتنی فضیلتیں بتائی ہو نا، تو دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اسلام پہ حسرت سے سن رہے ہو، یار یہ بول تو رہے ہیں، ہمارے پاس تو جامعہ ہی نہیں ہے، ہمارے شہر میں نہیں ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ جامعات کھولتے چلے جائیں، ہر شہر میں، چھوٹے بڑے شہر میں جامعہ ہونا چاہیے تاکہ علم دین لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائے، لیکن ظاہر ہے یہ خرچہ مانگتا ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے، ہم نے یہ ذہن بنایا ہے کہ ہم جامعہ آج اگر 160 ہے نا تو یہ 1200 ہو جائیں۔ کون کون چاہتا ہے 1200 جامعات ہو جائیں؟ سبھی چاہتے ہیں، مدی چل کے ناظرین بھی امیدیں چاہتے ہوں گے، 1200 جامعات اب سب چاہتے ہیں، لیکن 160 جامعات کے 15 کروڑ روپے، 1200 جامعات کا خرچہ کتنا ہو جانا ہے؟ تو ایک حل ہے اس کا، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہر جامعہ والے، ہر ناظم، ہر استاد، ہر طالب علم اپنی، یوں سمجھ لیجئے کہ معاملات جو ہیں اپنے جامعہ کو خود کفیل کر لیں، اپنے جامعہ کے اخراجات مل کر پورے کر لیں۔ ہم 1200 جامعات کھول دیں، ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی کہ اسی جامعہ کے استاد، ناظم، طلباء نے مل کر اپنے جامعہ کا خرچہ پورا کر لیا۔ اگر آپ یہ تعاون کر لیں تو آپ سوچیں کتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے کتنے ممالک اور کتنے شہروں میں جامعات کھل سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے طلباء ہمت کریں، میرے اساتذہ ساتھ دیں، میرے وہ سرپرست اسلام پہ جو آئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ تو 15 کروڑ کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے 15 کروڑ کی بات نہیں کرتا۔ ہر طالب علم، جتنے طلباء ہیں پاکستان بھر میں، ہر طالب علم اگر سال میں، جیسے ابھی رمضان تک انشاءاللہ ہمارے عطیات کا سال پورا ہو جاتا ہے، 26,000 روپے ہر طالب علم کر لے تو ہمارے پورے پاکستان کے جامعات خود کفیل ہو جائیں گے، اس کا پورا خرچہ اٹھ جائے گا۔ 26,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، طالب علم کے لیے بڑی ضرور ہے کہ وہ بیچارہ کس سے بات کرے، لیکن اگر طالب علم اپنے والدین، اپنے چاچا، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان پر نظر دوڑائے تو ایسے لوگ مل جائیں گے جو 26,000 زکوٰۃ، صدقات، عطیات وغیرہ کی ترکیب بن سکتی ہے۔ تو میں سرپرست اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا، آج آپ آئے ہیں، اچھی نیتیں آپ کر جائیں، ذہن نصیب آپ اپنے تو بچے کا خرچہ اٹھا ہی لیں، ساتھ ساتھ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے بھائی میں 3-4 کا اور کروا دوں گا، تو انشاءاللہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، سب نے مل کر کوشش کرنی ہے۔ اور یہ یاد رہے ہمارے بزرگان دین کا بھی طریقہ رہا، آپ نے واقعی بہت بڑی قربانی دی ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ نے یہی دعوت اسلامی کو عطیہ دیا ہے کہ آپ نے اپنا بچہ دیا ہے دعوت اسلامی کو، لیکن ہمیں جانی قربانی کے ساتھ ساتھ مالی قربانی کا ذہن بھی بنانا چاہیے۔ شروع میں نے حدیث پاک عرض کی تھی کہ مرنے کے بعد 3 عمل باقی رہتے ہیں، اس میں پہلا ہی تھا صدقہ جاریہ، تو رقم بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے سخی اللہ سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل کنجوس اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔
سوچئے ہمیں رب سے قریب رہنا ہے، ہمیں جنت سے قریب رہنا ہے، ہمیں عوام اور لوگوں سے بھی قریب رہنا ہے، اور ایک ہی چیز ہے جس سے دور رہنا ہے، وہ جہنم ہے۔ تو سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اللہ نے دیا ہے تو خوب خرچ کیجئے اور اس کی عادت ڈالیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ جو روک کے رکھتے ہیں نا، اس سے پیچھے سے بھی نہیں ملتا، خرچ کرتے چلے جائیں، عطائیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو آپ اپنے بچے، اپنے بھائی کا خرچ جو بھی 26,000 بنتا ہے، یہ اندازاً بنایا ہم نے، ایسا نہیں کہ 26,000 روپے ہی بنتا ہے، ایک یوں سمجھ لیے کہ 15 کروڑ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ سب تھوڑا تھوڑا کریں گے تو ہو جائے گا، اور 26 کا عدد بھی بڑا پیارا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا شب ولادت ہے، تو یہاں سرپرست موجود، وہ بھی نیت کریں، مدنی چینل کے جو جامعہ میں موجود ہے وہ بھی نیت کریں، بلکہ مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں سن رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کا بچہ نہیں بن سکا عالم دین، آپ نہیں پڑھا سکے، جامعہ دور ہے، کوئی بھی مجبوری ہو گئی ہوگی، یا خود بڑے ہو گئے یار اب میں نہیں پڑھ سکتا، پڑھ تو سکتے ہیں الحمدللہ، فرض علوم کورس میں ہمارے بزرگ بھی آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی عالم دین کو اسپانسر کریں، آپ چاہتے ہیں آپ بھی علم دین کی اس ترویج و اشاعت میں اپنا حصہ ملائیں، تو چلیں آپ بھی نیت کر لیں، 26,000 آپ جتنے چاہیں اتنے طلباء کا خرچ اٹھا لیں۔ ہاں یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ آپ اگر ہمیں رقم بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہم جامعۃ المدینہ کے 2 طلباء 4 طلباء کا خرچ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ رقم ہم بھیج رہے ہیں، یہ سال کا خرچہ ہے، اگر آپ پورے 8 سال کا خرچہ دینا چاہتے ہیں تو ملٹیپلائی کر لیں 26,000 کو 8 سے، لیکن یہ یاد رہے کہ ہم آپ کی اس رقم کو پرٹیکولرلی کسی طالب علم پر خرچ نہیں کر سکتے کہ بھائی فلاں طالب علم کے یہ پورے 1 سال کا خرچہ ہم خرچ کریں گے، نہیں، آپ ہمیں کلی اختیارات کے ساتھ دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں رقم دے دیں، ٹھیک ہے، تاکہ کیونکہ اتنا بڑا نظام ہے کہ ہم الگ الگ طالب علم پر خرچ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو ایک خرچہ بتا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کی نیت یہ ہوئی کہ میں یہ رقم دے رہا ہوں اور اس پہ انشاءاللہ علماء بن جائیں گے، اللہ کی رحمت سے امید اس کا اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دوں گا، یہاں جامعات میں موجود سرپرستوں کو بھی دعوت دوں گا کہ خوب دل کھول کر دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیں، اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے صدقات میں اپنی دعوت اسلامی کو نہ بھولیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں اپنے جانی قربانی دی ہے، اپنے بچوں کو بھیجا ہے، وہاں ان کو سپانسر بھی کیجئے، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ آپ گھر سے چلے تھے علم دین سیکھنے کے لیے، تو والدہ نے 40 دینار دیے تھے، اور پھر وہ چور کو بتا دیا تھا کہ 40 دینار میرے پاس ہے، پھر پورا قافلہ جو ہے وہ تائب ہو گیا، لیکن علم دین سیکھنے بھیجا، رقم بھی تو ساتھ دی نا، اور پھر نہ صرف رقم دی بلکہ جب پہنچ گئے پڑھنا شروع کر دیا، پیچھے سے والدہ اور رقم بھجواتی تھی کہ میرا بیٹا میری رقم سے ہی علم دین حاصل کرے۔ تو ہمیں بھی یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ اگر میرا بیٹا اسکول پڑھ رہا ہوتا، اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا، تو میں ان کو جناب دیتا ہی کچھ نہ کچھ، تو جامعۃ المدینہ والوں کو بھی دینا چاہیے۔ ہمیں اور جامعات کھولنے ہیں، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، نیت کیجئے انشاءاللہ اس سال، طلبہ نیت کریں، اساتذہ نیت کریں، جتنے اسلام میں مجھے سن رہے ہیں نیت کریں، اس سال اپنے اپنے جامعہ کو خود کفیل کر دیں گے، زور سے نعرہ لگائیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو علم دین کی برکتیں عطا فرمائے، ہمارے طلباء کو علم نافع عطا فرمائے، ان کے حافظوں کو مضبوط فرمائے، مالک کریم جو سرپرست یہاں آئے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور آج جو ہم نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں کہ ہم انشاءاللہ چہرے پر داڑھی بھی سجائیں گے، سر پر امامہ بھی پہنیں گے، نمازوں کی پابندی بھی کریں گے۔ اچھا اب یہ نیتیں تو آپ نے کر لی، ان نیتوں پر استقامت کیسے ملے گی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مدنی ماحول کو پریکٹیکلی جوائن کرنا ہوگا، عملی طور پر اس سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ آنا، تھوڑے دنوں کے لیے آنا پھر چلے جانا، سال میں ایک بار جامعہ ہو سکتا ہے آپ آ گئے ہوں، تو آپ ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر اپنا مضبوط معمول بنا لیجیے، اور روزانہ فکر مدینہ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کہہ رہے ہوں گے یار یہ نئی ہیں، تو کوئی بات نہیں، اب تو آپ جامعہ میں آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ، تو طلبہ اسلام بھائی آپ کو بھی تھوڑی دیر میں جب یہ فارغ ہم ہو جائیں گے تو میں اپنے طلبہ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی سرپرستوں پر انفرادی کوشش کریں۔ آج میں چاہتا ہوں ہمارے سرپرست اسلامی بھائی بھی جب یہاں سے واپس لوٹیں تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے رنگ میں رنگے ہوئے واپس جائیں گے انشاءاللہ۔ ہیں مدنی قافلے کی نیتیں بھی آپ نے کر لی ہوں، مدنی انعامات کا رسالہ بھی آپ کی جیب میں ہو جائے انشاءاللہ، سر پر امامے کا تاج ہو، چہرے پر داڑھی کی نیت ہو، سبحان اللہ۔ تو مدینہ مدینہ، اور ہاں آپ پر بھی کچھ علم سیکھنا فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے نے سیکھ لیا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہاں جو علم سیکھنا آپ پر فرض ہے، مثال کے طور پہ بندہ بالغ ہو گیا،
اس پر اب یہ فرض ہے کہ غسل کے احکام کیا ہیں، طہارت کس طرح حاصل کی جائے، نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، شادی شدہ ہے تو نکاح، زہار، طلاق کے مسائل، اگر صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ کے معاملات، اگر جناب حج کے دن آ گئے اور پھر بھی صاحب استطاعت ہے تو حج کے معاملات، تو بہت سارے فرائض علوم ہم پر ہوتے ہیں. اور پھر جو باطنی امراض ہیں، دل کی برائیاں ہیں، غیبت، تکبر، حسد، بدگمانی، یہ تمام علوم ہم پر سیکھنا ضروری. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو اچھی اچھی نیتیں کی مولا کریم ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارے جامعات کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.